السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا ہبہ دل ناولز میں استقبال ہے۔ اگر آپ تمام کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ کمنٹ کیجیے، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج کی ناول کا عنوان ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، خاموش دعائیں۔ نکاح کو 4 سال اور 7 مہینے ہو چکے تھے۔ گھر میں سب کچھ تھا، محبت، عزت، سکون، بس ایک آواز نہیں تھی، بچے کی آواز۔ ہمنا ہر صبح فجر کے بعد کھڑکی کے پاس کھڑی ہو جاتی۔ سامنے والے گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو وہ بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ لیتی۔ وہ روتی نہیں تھی، بس خاموش ہو جاتی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں سب خوش تھے، ابھی نئی شادی ہے، وقت لگتا ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور جملے بدلنے لگے۔ کوئی مسئلہ تو نہیں، ڈاکٹر کو دکھایا، دعا کیا کرو، جسے وہ دعا نہیں کرتی۔ رات کو جب سب سو جاتے، ہمنا وضو کرتی، جائے نماز بچھاتی اور سجدے میں سر رکھ کر ایک ہی دعا دہراتی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ دعا اس کی کمزوری نہیں تھی، یہ اس کی طاقت تھی۔ اس کا شوہر زید اس کی آنکھوں میں خاموشی پڑھ لیتا تھا۔ کہتا، ہمنا اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ ہمنا مسکرا دیتی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک سوال ہر روز جاگتا تھا، یا اللہ کب اسی شام شادی میں جانا پڑا۔ نئی دلہن کے ہاتھ میں بچہ تھا، لوگ خوشی سے باتیں کر رہے تھے۔ کسی نے آہستہ سے کہا، ہمنا بھی ہوتی تو۔ جملہ پورا نہیں ہوا مگر دل ٹوٹ گیا۔ گھر آ کر ہمنا نے دیر تک قرآن کھلا رکھا۔ ایک آیت پر نظر ٹھہر گئی، اور وہی ہے جو دعائیں سنتا ہے۔ اس رات ہمنا نے لمبا سجدہ کیا، آنکھوں سے آنسو بہے، مگر لبوں پر شکوہ نہیں آیا، بس ایک یقین تھا، میرا رب سنتا ہے۔ آج ہمنا دیر تک آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ چہرہ وہی تھا، مگر آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ آج اسے زید کی خالہ کے گھر جانا تھا، وہی خالہ جن کی زبان اکثر بغیر نیت کے بھی زخم دے دیتی تھی۔ ہمنا نے دل مضبوط کیا، خاموشی اوڑھی اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل گئی۔ محفل جمی ہوئی تھی، ہنسی، باتیں، بچوں کی آوازیں، ہر طرف زندگی تھی۔ خالہ نے ہمنا کو دیکھتے ہی کہا، ارے ہمنا، تمہیں بچے بالکل پسند نہیں؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی، جیسے کسی نے سانس روک دی ہو۔ ہمنا کے کان سن ہو گئے۔ زید نے کچھ کہنا چاہا، مگر ہمنا نے آہستہ اس کا ہاتھ دبایا۔ وہ مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ دل سے نہیں تھی۔ گھر واپسی پر بارش شروع ہو گئی۔ آسمان جیسے ہمنا کے دل کی آواز جانتا تھا۔ وہ سیدھی مسجد چلی گئی۔ وہی ٹھنڈی سیڑھیاں، وہی خاموشی۔ صحن آج اس نے الفاظ نہیں ڈھونڈے، صرف سجدے میں گر گئی۔ آنسو زمین پر گرتے رہے اور دل چیخ چیخ کر کہتا رہا، یا اللہ میں واقعی خالی ہوں، یا صبر میں بھری ہوئی ہوں۔ اس نے قرآن کھولا، نظر ایک آیت پر ٹھہر گئی، واللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں اتر گئے۔ اسی رات اس نے ایک فیصلہ کیا، اب وہ لوگوں کے سوالوں کو اپنے یقین سے چھوٹا کر دے گی۔ وہ اٹھ کر وضو کرنے گئی، جائے نماز بچھائی اور پہلی بار اس نے دعا مانگی،
بغیر آنسوؤں کے، یا اللہ اگر مجھے ماں بنانا تیرے علم میں ہے تو مجھے اس قابل بھی بنا دے۔ کیا یہی تھا وہ موڑ جہاں سے تقدیر بدلتی ہے؟ صبح کی ہوا آج کچھ مختلف تھی۔ ہمنا نے کھڑکی کھولی تو دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے رات کے بعد واقعی کوئی صبح آتی ہو۔ ناشتے کی میز پر ساس کی آواز پہلے سے نرم تھی۔ بولی، آج ڈاکٹر کے پاس جانا ہے نا؟ اللہ آسانی کرے۔ یہ جملہ ہمنا کے لیے غیر متوقع تھا۔ دل نے پہلی بار کسی بوجھ کو ہلکا محسوس کیا۔ کلینک میں ڈاکٹر نے نئی رپورٹس دیکھی۔ ہمنا خاموشی سے فائل بند کی اور کہا، ابھی کچھ کہنا جلدی ہے مگر ایک امکان ہے۔ امکان، یہ لفظ ہمنا کے دل میں چراغ سا جل گیا۔ واپسی پر اس نے راستے میں مسجد میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ سجدے میں اس کی زبان خود بخود ہلی، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ شام کو پڑوسی کے بچی ہمنا کے پاس آئی، گود میں بیٹھ کر بولی، آنٹی آپ مجھے کہانی سناؤ گی؟ ہمنا نے مسکرا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ دل میں ایک خواہش اٹھی، کیا کبھی کوئی مجھے بھی امی کہے گا؟ رات کو زید نے کہا، ہمنا مجھے لگتا ہے اللہ ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ ہمنا نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے خاموش تھے مگر دل بول رہا تھا۔ یہ مکمل خوشی نہیں تھی مگر امید ضرور تھی۔ کیا یہ امید حقیقت بنے گی یا پھر ایک اور امتحان؟ آج ہمنا کا دل بے وجہ گھبرا رہا تھا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتی جیسے وقت سے ڈر لگ رہا ہو۔ کلینک کے کمرے میں ڈاکٹر کی آواز نرم تھی مگر الفاظ سخت۔ ابھی کنفرم نہیں ہے، مزید ٹیسٹ ہوں گے، جلدی خوش نہ ہوں۔ یہ جملہ ہمنا کے دل پر بھاری پتھر کی طرح گرا۔ راستے بھر وہ خاموش رہی۔ زید نے بات کرنے کی کوشش کی مگر ہمنا کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ گھر آ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کیا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ آنسو آئے مگر چیخ نہیں نکلی۔ اس نے جائے-نماز کھولی۔ آج سجدہ لمبا نہیں تھا، آج سجدہ بھاری تھا۔ یا اللہ اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے ٹوٹنے سے بچا لے۔ اسی شام ساس نے آہستہ سے کہا، بیٹی اگر اللہ نے نہ بھی دیا تو ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ جملہ دیر سے آیا مگر دل کو چھو گیا۔ رات کو ہمنا نے قرآن کھولا، نظر ٹھہر گئی، ان مع العسر یسرا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ دل نے خود سے کہا، اگر آسانی ساتھ ہے تو دیر کیوں نہ ہو۔ وہ سوئی تو دل میں خوف بھی تھا مگر یقین اس سے بڑا تھا۔ کیا یہ خوف امتحان کا آخری مرحلہ تھا؟ فجر کے بعد ہمنا نے عجیب سی ہلکی پن محسوس کی، جیسے دل پر رکھا بوجھ آہستہ آہستہ ہٹ رہا ہو۔ وہ خاموشی سے وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھی۔ دل میں کوئی لفظ نہیں تھا، بس ایک امید تھی جو خود کو تھامے ہوئے تھی۔ کلینک میں ڈاکٹر نے رپورٹس دوبارہ دیکھی، پھر سر اٹھا کر مسکرائی، اب کنفرم ہے، آپ ماں بننے والی ہیں۔ وقت جیسے رک گیا۔ ہمنا کے کانوں میں آواز گونجتی رہی، ماں۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ الفاظ نہیں ڈھونڈ سکی، بس دل ہی دل میں کہا، یا اللہ تو نے سن لیا۔ گھر آتے ہی
وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور پہلی بار زمین پر نہیں سجدے میں گری۔ یہ آنسو درد کے نہیں تھے، یہ آنسو قبولیت کے تھے۔ اس نے کانپتی آواز میں وہی دعا پڑھی جو برسوں سے لبوں پر تھی، مگر آج معنی بدل گئے تھے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ زید نے خبر سنی تو اس کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ اس نے کہا، ہمنا، اللہ نے ہمیں خالی نہیں لوٹایا۔ گھر میں خاموش خوشی تھی، کوئی شور نہیں تھا، کوئی دکھاوا نہیں، بس شکر۔ ہمنا نے دل میں ایک وعدہ کیا، اگر اللہ نے مجھے ماں بنایا ہے تو میں اس نعمت کو شکر کے ساتھ پالوں گی۔ مگر تقدیر کے صفحے ابھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ ہمنا کی زندگی اب دنوں میں نہیں، دعاؤں میں ناپی جاتی تھی۔ ہر صبح ہاتھ پیٹ پر رکھ کر وہ مسکرا دیتی۔ اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایات، دوائیں، احتیاط، سب کچھ تھا، مگر سب سے زیادہ دعائیں تھیں۔ کبھی دل گھبرا جاتا تو وہ فوراً قرآن کھول لیتی۔ یونس علیہ السلام کی دعا اس کے دل کو تھام لیتی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ راتوں کو وہ جاگ کر ننھے سے وجود کے لیے دعائیں کرتی۔ یا اللہ، جیسے تو نے عطا کیا ہے ویسے ہی حفاظت بھی کرنا۔ ساس اب اکثر اس کے پاس بیٹھتی، کہتی، بیٹی، اللہ نے ہمیں بھی صبر کا پھل دکھا دیا۔ یہ جملہ ہمنا کے لیے کسی سند سے کم نہ تھا۔ ایک دن بالکل ہلکا سا درد اٹھا، دل کانپ گیا۔ زید فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے تسلی دی، سب ٹھیک ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمنا نے سکون کا سانس لیا، مگر سمجھ گئی یہ سفر آسان نہیں۔ اسی رات وہ سجدے میں گئی۔ دل سے نکلی ہوئی دعا تھی، یا اللہ، مجھے ماں تو بنا دیا، اب اس امتحان میں بھی میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ وہ جان چکی تھی کہ نعمت ملنے کے بعد بھی شکر اور صبر دونوں ساتھ چلتے ہیں، اور ابھی یہ سفر جاری تھا۔ وہ رات عام نہیں تھی۔ ہمنا کو نیند نہیں آ رہی تھی، پیٹ میں ہلکی سی اینٹھن تھی اور دل میں انجانا سا خوف۔ اس نے کروٹ بدلی، پھر دوسری، آخر اٹھ کر وضو کیا۔ جائے نماز پر بیٹھی تو آنکھوں سے آنسو خود بہنے لگے۔ الفاظ نہیں تھے، صرف ایک یقین تھا جو سجدے میں ڈھل گیا۔ یا اللہ، اگر یہ رات مشکل ہے تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ بار بار وہی دعا جو برسوں اس کا سہارا بنی تھی، لبوں پر آ گئی۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ فجر سے کچھ پہلے درد تیز ہو گیا۔ زید گھبرا گیا، فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز کی دوڑ، نرسوں کی آوازیں اور ہمنا کی بند آنکھیں۔ وہ دل ہی دل میں کہتی رہی، یا اللہ، تو نے دیا ہے، تو ہی بچانا۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر آواز میں نرمی۔ خطرہ ٹل گیا ہے، سب محفوظ ہے۔ یہ الفاظ ہمنا کے لیے زندگی بن گئے۔ واپس کمرے میں اس نے کمزور آواز میں کہا، الحمدللہ۔
یہ شکر صرف زبان کا نہیں تھا، پورے وجود کا تھا۔ وہ جان گئی تھی اندھیرے لمحوں میں بھی اگر یقین ہو تو اللہ راستہ بنا دیتا ہے۔ اب دن گنے جا رہے تھے۔ ہر سورج کے طلوع کے ساتھ ہمنا کا دل دھڑکتا کچھ قریب آ رہا تھا۔ کمرے میں بچے کے کپڑے رکھے تھے، چھوٹے چھوٹے موزے، ننھی سی ٹوپی۔ ہمنا انہیں ہاتھ میں لے کر خاموشی سے مسکرا دیتی۔ کبھی کبھی خوف آ جاتا اگر وہ فوراً اس خیال کو جھٹک دیتی۔ اس نے ایک کاغذ پر لکھا، اللہ کافی ہے، اور اسے آئینے پر چپکا دیا۔ ڈاکٹر نے آخری چیک اپ میں کہا، بس اب دعا اور حوصلہ۔ ہمنا نے دل ہی دل میں کہا، یہ تو میں برسوں سے کر رہی ہوں۔ راتوں کو وہ سجدے میں دیر تک رہتی، کوئی لمبی دعا نہیں، بس یہی، یا اللہ مجھے اس لمحے میں بھی اپنا بنا کر رکھنا۔ ایک شام ساس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بولی، بیٹی، ماں بننا آسان نہیں، مگر اللہ جسے چن لے وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ ہمنا کے دل میں اتر گئے۔ اس رات وہ پرسکون سوئی، جیسے دل نے مان لیا ہو جو ہونا ہے اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اور صبح کچھ مختلف تھی۔ صبح کی اذان ابھی پوری طرح ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ہمنا کے درد کی شدت بڑھ گئی۔ وہی لمحہ جس کا برسوں انتظار تھا آ پہنچا تھا۔ اسپتال کے کمرے میں روشنی تیز تھی، مگر ہمنا کی آنکھیں بند تھیں۔ دل پوری طرح اللہ کے سپرد تھا۔ لبوں پر آہستہ آہستہ وہی دعا جاری تھی جو اس کی زندگی بن گئی تھی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ وقت تھم سا گیا، پھر اچانک ایک کمزور سی آواز کمرے میں گونج اٹھی، ننھے سے وجود کی پہلی صدا۔ نرس نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، آپ ماں بن گئی ہیں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو اب انتظار کے نہیں تھے، یہ شکر کے تھے۔ بچے کو ہمنا کے سینے پر رکھا گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے تھاما۔ دل میں ایک ہی بات تھی، یا اللہ تو نے واقعی مجھے فرداً نہیں چھوڑا۔ زندگی کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہوا۔ گھر میں جب اذان دی گئی تو ہمنا نے بچے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، یہ میری دعا کی تفسیر ہے۔ اگر آپ تمام کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک